ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਯਾਰ ਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਂ, وہ خوش ہو گے کہ نہیں؟ میں نے سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد آ گیا حافظ آبادی، وہ فرماتے سن تو اڈے سنیاں کو داد لینی بڑی اوکھی۔ وہ جملہ اور بڑا دلچسپ بولتے سن، آندھے تو اڈے کو داد لینی ایڈی اوکھی جی میں مجھ تلو کٹا کھینچنا ہوتا ہے، یہ جو تو اڈے کو داد لینی اوکھی۔ جو آندھے سن کدی تسی اپنے مولویوں کو داد دیو تو شاید تو اڈے مولوی کو 2-2 4-4 سال دنیا تے ہور کڑ جان کر ساڈا اڈا ٹل لگ جاتا تواڈے کولوں داد لینے آ، تے داد بھی تسی مرضی نال ہی دے دیو، آندے مولوی کلب کے مر جا پر اساں اپنے حساب نال ہی بولنا جے۔ او مینوں دسو کو تواڈے باپ دی تعریف کرے تے خوش ہووگے کہ نہیں؟ ہووگے نا؟ اچھا جے تواڈے پیو دی تواڈے دادے دی تعریف کریے تے تسی خوش ہووگے، تے سوچو جے مصطفیٰ دے ماں باپ دی تعریف کریے تے مصطفیٰ خوش نہیں ہون گے؟ پھر جے خوش ہون گے پھر میرے نال آکھو نبی کا گھرانہ اللہ سلامت رکھے جڑا پڑھنا پہ ہے کہ میری دعا ہے یا اللہ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے سبحان دے لکنت کہ ذکر مصطفیٰ دے صدقے کی اللہ سبحان دی لکنت دور فرما دے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اللہ نبی کا شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ آؤ ایک حدیث پاک خور پیش کر لینا، اس حدیث پاک دی راویہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، فقیہ امت محدثہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام طلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد فقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بني ابن افضل من بني هاشم او كما قال عليه السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لی جبریل علیہ السلام، آقا فرمانے نے جبریل امین میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آکے عرض کر دینے سونیا طلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا من افضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل کہنے لگا جب پالا میں مشرق بھی چھان مارے نے مغرب بھی چھان مارے نے لیکن سونے تو آگے تو افضل بندہ میں کائنات وچ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے میں مشرق بھی چھان مارے مغرب بھی چھان مارے پر تو آگے تو افضل بندہ وہ بولو صحیح یار یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو ذرا کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ تو میں جملہ بولنے لگا دیکھا لگا تھی جاگ دے سن دے پہ کہ ستے پہ سن دے پہ میں کیا جبریل کہہ رہے ہیں سونے تو آڈے تو افضل میں بیکھے ہی نہیں، مشرق بھی پھرے نے تے مغرب بھی پھرے نے، لیکن آقا میں نہ مشرق کے تو آڈے تو افضل بیکھیا نہ مغرب کے تو آڈے تو افضل کوئی بیکھیا
میں کیا سدرہ والے نو تو میرے نبی تو افضل نظر نہیں آیا، حجرے والے نو پتہ نہیں سدرہ والے نو تو نظر نہیں آیا۔ وہ تو کہہ رہا سونے تواڈے تو افضل تے اللہ مینوں نظر کوئی نہیں آیا، جدے مقام نو سدرہ والا نہیں پہچان سکیا۔ اچھا کہہ رہے سبحان اللہ، ویسے میں سبحان اللہ کہیں آج تک بندہ مریا کوئی نہیں دیکھے۔ 22 سال ہو گیا میں نے بھی تقریرہ کر دیا، تقریب پاکستان ہے جی، پاکستان تو باہر بھی ملکہ گیا، اتھے بھی بندہ سبحان اللہ کی لیکن مریا کوئی نہیں۔ میرا یقین ہے مرن آج بھی کوئی نہیں لگا سبحان اللہ کرنا۔ میں دوجی گل ہے جے سبحان اللہ کیا بندہ مر جائے تو اور لینا بھی کی ہے بندے نے، ذکر کر دیا مرے تو مر جائے۔ حدیث پاک ہے بندہ جس حالت سے مرے گا قیامت والے دن انجی اٹھے گا۔ یہ سبحان اللہ کر دے مر گا تو قیامت والے دن سبحان اللہ کر دے تو اٹھا گیا نا سی۔ آنکھوں سارے پیار دے والے کوئی سبحان اللہ۔ جبریل کہنے نے سونے تواڈے تو افضل بندہ نہ میں مشرق وچ ویکھیا نہ میں مغرب وچ ویکھیا، پھر کہہ لیندے نا مینوں میں کہہ سکنا وا کوئی بھی جان سکے بارے حضور دے مشرق بھی پھرے مغرب پھرے لیکن تواڈے تو افضل میں کوئی نہیں ویکھیا۔ تے نال ہی اگے ایک عورت کر دے وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم۔ سونیا میں مشرق بھی پھرے نے تے مغرب بھی پھرے نے لیکن سونیا میں بنو ہاشم تو افضل قبیلہ بھی کوئی نہیں کائنات وچ ویکھیا۔ آخر یار کوئی تو وجہ ہے نا جس قبیلے دیاں جس خاندان دیاں جس والد دیاں جس پتر دیاں اللہ قرآن ایک قسمہ پہ چکدہ ہے، کوئی معمولی تو نہیں نہ ہو سکتے یار، کیوں بھی معمولی ہو سکتے نے ہو؟ بولو صحیح یارو معمولی ہو سکتے نے؟ نہیں ہو سکتے۔ جنہ جنہ پشتہ جو میرے کریم آقا دا نور پاک چلتا آیا وہ سارے اچھیاں شانہ والے۔ تو جی میں اپنی بات اس تو اگے جڑی ہوں شروع کرنا چاہنا۔ مکہ پاک تو بعد ایک نوجوان چڑھ دی جوانی بلاد حسن ہاتھ ڈنڈا پڑے ہے اونٹ پہ چار کی چار دا پہ اونٹ چار اسی ہوٹ سامنے اونٹ چلا دا ہاتھ ڈنڈا ہے اونٹ چلا رہے ہیں۔ ایک بابا جی ایک پہاڑی دے اوپر چڑھ کے نا اس نوجوان والوں ویندے سن پے کہ نوجوان ہاتھے ڈنڈا پڑ کے تے اونٹ چگاندا پیا۔ اچانک وہ نا بابا جی نے دیکھیا کہ ملک شام والے پاسے ہو 70 بندے ہاتھے جو تلواراں پھڑیاں نے کہ اس منڈے وال دوڑ دے آ رہے ہیں۔ انہاں دا ارادہ ہے کہ اسی آ کے اس منڈے کو قتل کر دیں۔ علامہ دیار مقری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخمیس کے اندر اس روایت کو لکھا، دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا۔ المورد الربیع کے اندر اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا۔
وہ بابا جی کہتے ہیں میں یہ منظر وہدا سکیا سی وہ نوجوان ہاتھ ڈنڈا پھڑیا اونٹ چگان ڈیا ملک شام والوں 70 بندے ہاتھ تلواراں پھڑیاں تے دوڑدے ہوندے پے تے آ کس واسطے رہیا سن اس منڈے نو قتل کر دیا قتل کرنے دی وجہ پتہ کی سی انہاں اس منڈے نو پہچان لیا سی آندے نے یہ منڈا او ہی ہے جی پہچانی وچ نبی آخر الزمان دا نور پیا چمکا ماردا اس منڈے نو قتل کر دیا تاکہ قتل ہو جائے گا تو وہ نور جڑا ہے مک جائے گا سلسلہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ فرماتا ہے کافر چاہتے ہیں سی اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دئیے فرمایا لیکن اللہ بجھن تے نہیں نہ دیندا اللہ دے نور کو پورا کر کے دکھائے گا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے وہ بزرگ کہتے ہیں میں پہاڑی دے اوپر سا یہ منڈا تھلے سی ہاتھ ڈنڈا تو 70 بندے ملک شام والوں یہودی تلواراں پھڑیاں نستے آ رہے بابا جی کہتے ہیں جب میں منظر ویکھیا نا کہ یہ منڈا کلا ہے یہ 70 بندے نے کہتے ہیں میں اپنے دل وچ سوچیا میں کیا منڈا بھی ساڈے علاقے دا ہے بھی جاننے پہچاننے لینا تو چلو میرے نال بندے کوئی نہیں اگرچہ میں بھی کلا ہوں ایک ویسی دو ہو جائیں گے کہ میں بھی چلنا جا کے اس منڈے کو بچانا انہاں دے کول کہندے نے میں اینڈ پیر چکیا ہی ہے جے اس ارادے نال تے انج سی جے میں میرا پیر پھڑ کے کسی نے روک دیتا اوتھے کہ کھلو جا اجے تیری ضرورت نہیں اچھا جی محفل دے وچ نہ بولنے دیاں قبلہ کاری صاحب دو وجہ ہوندی ایک تے وجہ ہوندی کہ بندہ گونگا ہوئے تے نہیں بول سکتا تے دوجی وجہ ہوندی کہ بندہ مولوی نو چیک کرنا واسطے آیا ہوندا سی کہ ویکھیے وی کنے کو دیر کڈدا ہے کی کردا ہے تے جیڑا تے دو کماں واسطے آیا او بے شک نہ بولے تے جیڑا سرکار دا ذکر سنن آیا او ضرور آکھے کوئی سبحان اللہ ہن سواد آیا نا بولنے دا کہندے نے انج سی کہ جے میرا پیر ایتھوں اج پھڑ کسے روک دیتا بس سمجھ جانیا اجے تیری ضرورت نہیں پئی ایدی پہچانی جو میرے یار دا نور ہے بے کسی کر دے کی آن بابا جی کہنے نے میں پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے منظر بیکھدا پیا سا اچانک میں کی ویکھنا وا او نوجوان جڑا کلا کھلوتا ہے ڈنڈا پھڑ کے 70 یہودی اس منڈے وال نسدے آ رہے نے بابا جی آندے نے میں پہاڑی تے چڑھ کے منظر پیا ویکھدا سا آندے نے میرے بیندیاں اج میں نظر آسمان وال اٹھائیے کہ آسمان تو لمبے لمبے قداں والے بندے زمین تے اترنے شروع ہو گئے بندے زمین پہ اتر دیا رہے کوئی بندے تیری دنیا دے نہیں سن بلکہ رب نے فرشتے آسمانہ تو بھیج چھڑے سن آسمانہ تو لمبے لمبے قداں والے بندے تھلے اترے انہوں نے آؤندیاں سال انہوں 70 بندیاں نو مار مار کے پجانا شروع کر دیتا جب 70 بندے نس گئے اے بابا جی جنہاں دا نامی اسم گرامی جناب وہاب کہنے نے جدو میں اس منڈے دی کرامت ویکھیے میرے اوتھوں ہی میں جلدی دے نال اپنے گھر وچ آیا آ کے اپنی بیوی نو اپنے کول بٹھا لیا میں کیا کرما لیا جو تیرے نال بڑی خاص گل کرنا چاہنا وا بیویاں دی سرداج دسو کی کہنا چاہتے ہو آکھن لگے اے میری رفیقہ حیات برا سن لے اج میں مکے دیاں پہاڑیاں تے کھلوتا آیا سا کہ عبدالمطلب دے پتر عبداللہ دی میں ایک بڑی بڑی کرامت ویکھیا کہ میں اندازہ اے لایا ہے ساری کائنات دے اندر عبدالمطلب دے پتر عبداللہ تو بد کے شان والا پتر کسے دا نہیں کہ ساڈی دھی آمنہ ورگی کسے دی دھی نہیں کہ کیوں نہ عبداللہ تے آمنہ دی شادی کر دئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کیوں نہ سی ندوان دی شادی کر دئی ہے زوجہ محترمہ بولیاں نام ہے جناب پرہ با را اور ہا پرہ اپنے خامد نے کہا کہ حضور میں تہاڈی بیوی جویں تسی سرتاج مالک ہو جویں تہاڈی مرضی ہے میں بالکل رضا ماندا جناب جو فیصلہ کرو گے مینوں منظور ہے بابا جی جنہاں دا نامی اسم گرامی ہے وہاب یہ سیدہ آمنہ دی ابا جی نے یہ نبی پاک دے نانا جی نے یہ پرہ اے حضرت آمنہ دی امی نے اور نبی پاک دی نانی جان نے اور علماء نے لکھیا فرماتے ہیں
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والدین دی اکلوتی اولاد سن، بھرا بھی کوئی نہیں تے بہن بھی کوئی نہیں، کلیاں سن۔ جناب وہب آپ نے اپنے غلام نے بنایا، ایک رکا لکھیا، اے رکا لے جا، حضور کتے؟ فرمایا سردار مکہ دی بارگاہ جناب عبد المطلب کو لے جا۔ جو نے لکھیا سی جناب ساڑی بیٹی بھی جوان ہوگی تو توڑا بیٹا بھی جوان ہے، اسی خواہش ماننا کہ ساڑی بیٹی دے نال اگر توڑا بیٹے دا رشتہ ہو جائے تو ساڑے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے۔ روایت کہوں گا غلام رکا لے کے نا حضرت عبد المطلب کو لایا، جناب عبد المطلب کعبے دے کھولا جو ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، غلام آیا کہ آ کے رکا پیش کیتا، حضور اے رکا کتوں ہے؟ جناب جناب وہب نے بھیجے۔ حضرت عبد المطلب نے انج کر کے جدو رکا کھولے آنا جدو اتنے عبارت پڑھی نا ساڑی بیٹی آمنہ بھی جوان ہے تو توڑا بیٹا عبداللہ بھی جوان ہو گیا ہے، اسی خواہش ماننا کہ نہ بچیاں دا رشتہ کر دیتا جائے۔ عبد المطلب رکا پڑھ کے نا تے خوش ہو کے نظر آسمان والا چوکے اندر نے ارادہ تے میرا بھی یہی سی پر مینوں نہیں سی پتا تیرا بھی ارادہ ہی بن چکے ہے، مالک تیرا بھی یہی ارادہ بن چکے ہے۔ غلام نے فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سانو منظور ہے، سانو منظور ہے، اسی رشتہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ غلام چلا گیا۔ روایات چاہتا ہے ادھر کے رشتہ ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جب رشتہ آیا نا ایک دن جناب عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دے ابا جان مکہ دی گلی تو گزر دے سکتے ایک کاہنہ عورت سی جدا نام سی فاطمہ، وہ اپنے دروازے کھڑی سی۔ جب حضرت عبداللہ دروازے دے کولوں دی گزرے نا انہیں جلدی نہ دروازہ کھولیا کہ حضرت عبداللہ نے آواز دے کے دیا عبداللہ ذرا رکو۔ جناب عبداللہ رک گیا، نگاہ زمین تے فرمایا بی بی کی گل ہے؟ آکھن لگی جناب میں وہ 100 اونٹ دین واسطے تیار ہاں جڑے باپ تواڈے نے تواڈے صدقے وچ قربان کیتے سن، وہ 100 اونٹ میں دین واسطے رضامند ہاں، پر میری ایک شرط ہے میری خواہش پوری کر دے۔ یعنی انہوں نے زنا وال دعوت دیتی تو حضرت عبداللہ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا بی بی تینوں شرم نہیں ہوندی کھلوتی کیڑے شہر وچ تے گلاں کیڑیاں بھی کرنی؟ اچھا کمال جملہ بولے حضرت عبداللہ نے، میں کہا نبی دا باپ بننا کو معمولی گل ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا جڑے کام وال بی بی تو میں نو دعوت دے رہی ہے نا وہ کام کرن تو بہتر ہے بندہ مر جائے، اس کام کو کرن تو بہتر ہے بندہ مر جائے۔ فرمایا میں کام نہیں کر سکتا، فرمایا خاندان ساڈا پاک ہو گئے، پاک خاندان میں کام کر، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ دنوں تو بعد جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ دا نکاح ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور پاک سیدنا عبداللہ دی پشت وچوں جناب سیدہ آمنہ دے مشکوع مولا وچ چلا گیا۔ جملہ دیکھو کیسا بولا، پشت مبارک وچوں مشکوع مولا تو آٹی سبحان اللہ تو صدقے میرا دل ہے ویسے نہ منڈے کو بیٹھ کے 3-4 بار اونچی سبحان اللہ پھر آ کے اتنے آ جائے بولو ذرا ایک بار پیار نہ سبحان اللہ۔ جدو جناب عبداللہ دا سید آیا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا نکاح ہویا، جدو نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا جناب سید آیا آمنہ دے مشکوع مولا دے اندر، پھر ایک دن جناب عبداللہ اس سے قریب چلیں گے جتھے فاطمہ نامی کاہنہ عورت دا مقام سی۔ فاطمہ دروازے دیاں اللہ وچوں ویکھیا، جلدی نہ پھر ویکھیا گلی چو جناب عبداللہ آ رہے ہیں، جلدی نہ دروازہ کھولیا۔ جدو حضرت عبداللہ گلی دے مقام دے سامنے آئے انہیں ایک نظر جناب عبداللہ دی پیشانی والوں ویکھیا کہ ویکھدیاں صاحب دروازہ بند کر دیتا۔ حضرت عبداللہ اٹھے رک گئے، آپ نے فرمایا بی بی کی گل ہے؟ ادھر مینوں روک کے آندی سے میری خواہش پوری کر دیو، اج مینوں ویکھ کے دروازہ کیوں بند کر دیتا ہی؟ اس بی بی آکے عبداللہ رب دی عزت دی قسم سن لو میں کوئی فحشہ عورت نہیں ہاں، کوئی بدکارہ تے زانیہ عورت نہیں ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ادھر دعوت دیتی سی اج مینوں ویکھ کے بوا بند کیتا یہ دی وجہ کی ہے؟ آندھی عبداللہ گل لے اے تے دسو کیا تسی کدھر شادی تے نہیں کر بیٹھے؟ فرمایا ہاں میں وہب دی بیٹی آمنہ نال نکاح کر بیٹھا ہاں کہ فاطمہ نامی عورت بول کے آندھی عبداللہ سن لو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں کوئی فحشہ تے بدکارہ عورت نہیں ہاں۔ اے عبداللہ تہاڈی پیشانی وچ آخری نبی دا نور چمکیا ویکھیا سی کہ میری تمنا سی کاش وہ نور میں حاصل کر لوں، پر گل وہ جس کے نور سے
چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ اے عبداللہ میں فاحشہ تے بدکارہ عورت نہیں ہاں، بلکہ تہاڈی پیشانی وچ آخر زمان نبی دا نور چمکدا ویکھیا سی تے میری تمنا سی کاش وہ نور مینوں مل جائے، پر بھاگاں والی ہے آمنہ جڑی نور مصطفیٰ حاصل کر چکی ہے۔ بھاگاں والی ہے ماں آمنہ جڑی نور مصطفیٰ دی امین بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، دیگر محدثین نے بھی لکھا، 3-4 اقوال بیان فرمائے۔ فرمانے میں جب نبی پاک علیہ السلام دا نور پاک جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکم پاک دے اندر آیا، ایک روایت چکے 2 مہینے گزرے سن کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام چلے گئے تجارت واسطے، تجارت کر کے جب واپس آئے نا تو مدینہ طیبہ آ کے حضرت عبداللہ دی طبیعت مبارک قلیل ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے۔ باقی قافلے والے دیکھیا بھی ٹھیک ہوں نے نال لے چلنے ہیں، لیکن دن کافی گزر گئے مدینہ پاک میں، حضرت عبداللہ دی طبیعت مبارک ٹھیک نہ ہوئی، بیمار قلیل ہو گئے، شدید علیل ہو گئے۔ باقی قافلے والے کہنے نے پھر عبداللہ تسی ایتھے ریسٹ کرو۔ مدینے دے اندر حضرت عبدالمطلب دے نانکے سن۔ میں پہلا ارادہ میرا ایسی کہ میں حضرت عدنان کو ذکر چھیڑا، حضرت عدنان کو چھیڑتا چھیڑتا ذکر 21 پشتاں دا ذکر کر دیں حضرت عبداللہ تک لے کے آؤں، لیکن وہ ڈھائی گھنٹے لگے سن ٹائم تو کو تھوڑا سی میں سوارتے حضرت عبداللہ کو شروع کر دیتا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نانکے سن مدینہ پاک دے اندر، تو حضرت عبداللہ حضرت سیدنا عبدالمطلب دے نانکیاں دے گھروں ٹھہر گئے۔ قافلے والے مکے آ گئے، جب مکے آئے نا تو پیچھو جناب عبداللہ دا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دے ابا جی دا مدینہ شریف وچ انتقال ہویا، آپ نے مدینہ پاک میں دفن کر دیتا گیا۔ جب ایک قافلے والے مکے آئے، مکے حضرت عبدالمطلب نے پوچھا بھئی میرا بیٹا نہیں آیا؟ انہوں نے دستا جناب تہاڈا بیٹا مدینہ پاک میں جا کے بیمار ہو گیا سن، اسی چھڈ آئے۔ تو آپ نے پھر اپنے دوسرے بیٹے نے بھیجا بھی جا بیٹا اپنے بھرا نوں لے کے آؤ۔ جب بھائی مدینے میں آیا نا تو پتہ لگیا کہ حضرت عبداللہ دا تے وصال ہو گیا، وہ واپس چلے گئے، جا کے دسیا ابا جی ساڈے بھائی عبداللہ دا مدینہ شریف میں وصال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پتر دے وصال دی خبر سنی نا جی، اجے چڑھ دی جوانی سی، بعد روایتاں 14-21 سال عمر سی، بعد 18 سال عمر سی، بعد 23 سال عمر سی حضرت عبداللہ دی، چڑھ دی جوانی۔ اے لوں پھٹ دے پیسہ، لوں پھٹ دے پیسہ۔ میں ساڑھے پاکستان لاہور شہر دے اندر نا ایک بزرگ ہوئے نے سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیچھے 2 سال ہوئے نے، 2-3 سال ہوئے نے، انہوں نے وصال ہویا، انہوں نے اللہ حضرت کی زیارت کی تھی۔ لالا موسیٰ پروگرام سی تو اس پروگرام دے اندر وہ بزرگ تشریف لے کے آئے، انہوں نے اتنے بیان کیتا کہ جدو مدینہ طیبہ دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک کھولی گئی نا مسجد نبی دی توسیع دے سلسلے سے، تو کہندے نے میں بھی ادوں اتنے موجود تھا، میں حضور دے ابا جی دی زیارت کی تھی۔ بعد جب وہ اتوں نکلنے لگے تو میں انہوں نے کہا، میں کہ شاہ صاحب تسی اپنی گڈی تے آئے ہو یا پرائیویٹ؟ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب میں پرائیویٹ بس پہ ہی آیا۔ میں کہ جناب تسی میرے نال تشریف لے آؤ، گجرانوالے تک اکٹھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے میں فرنٹ سیٹ سے بٹھایا، آپ میں ڈرائیونگ سیٹ سے، تو میں انہوں نے کول پوچھا، میں کہ شاہ صاحب تساں حضرت عبداللہ دی زیارت کی تھی؟ کہنے لگے جی میں حضرت عبداللہ دی بھی زیارت کی ہے، کہ جدوں مدائن شہر دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں قبراں کھولیاں گئیاں نا، میں انہاں 2 صحابیاں دی بھی زیارت کی تھی سی۔ حضرت عبداللہ دی میں کو قبلہ قاری احمد یاد صاحب نے پوچھا، میں کہا جدوں تسی حضرت عبداللہ دا چہرہ ویکھیا انہاں دا چہرہ مبارک کیسا سی، انہاں دی داڑھی کیڑی کیڑی سی؟ شاہ صاحب فرمان لگے انہاں دے چند لوں پھٹ دے سن، داڑھی دے چند لوں سن، یعنی چڑھ دی جوانی سی۔ 20 سال دی عمر سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا مدینہ شریف میں۔ حضرت عبدالمطلب تک جب اطلاع پہنچی نا، حضرت عبدالمطلب دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، رو پے۔ قاری صاحب حضرت عبدالمطلب جب روئے نا اپنے گھروں نکلے، بیٹی نے دس کے سر دے تے پیار دے کے بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنا اللہ دے نال ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے ذرا ایک بڑی پیار دے نال۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف دے کول آئے،
آ کے کعبے دا غلام پھڑیا ہے کعبے دا غلام پھڑ کے عرض کر دے پروردگار عالم یا اللہ میرا بیٹا تے وصال کر گیا ہے یا اللہ میری نوح آمنہ پریشان رہی ہے میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا وا یا اللہ میری بیٹی نو کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے جڑا اے نال جدے نال اے میری بیٹی اپنی زندگی گزار سکے میری بیٹی نو سکون مل جائے میری بیٹی نو چین مل جائے یا اللہ میرے دل نو بھی چین آ جائے گا اگر میرا پوترا مل جائے کہ ادھر جناب عبد المطلب نے جدو یہ دعا کی ہے ہاتھ پھر ربانی کی طرف آواز آئی اے عبد المطلب تو تے صرف اپنا سکون پیا منگنا ہے تو تے صرف اپنی بیٹی آمنہ دا سکون چاہنا ہے پر میں دیو نبی کلن لگا وا جڑا ساری کائنات واسطے چین بن کے آنے والا ہے جڑا ساری کائنات واسطے سکون بن کے آنے والا ہے نبی پاک دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانیے نے جب نبی پاک نے نور پاک میرے مشہور مولا دے اندر آیا فرمانیے نے پہلے دن تو لے کے 9 مہینے تک مینوں اپنے وجود وچوں مشک عنبر تے کستوری دیاں خوشبوواں دے ہلے آندے رہے فرماندے نے ہر رات ہر مہینے دے اندر کسے نہ کسے نبی دی مینوں مبارک ہوندی ہے کسے نہ کسے نبی دی مینوں زیارت بھی ہوندی نالے نبی زیارتاں کرواندے نے نالے زیارتاں کردے نے نالے مبارکاں بھی دے کے جاندے نے فرماندے نے ایک رات میں دیکھیا میرے بیڑے دے اندر ایک لمبے جا قد والے بابا جی آ کے کھڑے ہو گئے آ کے ہمیں ابشری یا آمینہ تو فقد حملتی بسید المرسلین اے بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوئے بابا جی کس واسطے مبارکہ دے رہے ہو آن والی ہستی فرمایا بیٹی مبارکہ اس گل دیاں دے رہے ہو تیرے شکم دے اندر رسولہ دا امام تشریف لایا سیدہ آمنہ فرمانیہ نے ہر مہینے دے اندر کسے نہ کسے نبی دی نالے زیارت ہوندی نالے مبارک نالے زیارت فرمانیہ نے وقت گزردا رہا فرمانیہ نے میریاں سہیلیاں جدو پانی لین واسطے کھواں تے جاندیاں سن میں بھی نال جانا فرمانیہ نے جا کے پانی سہیلیاں اینڈ کڑے سٹنے ڈول لمکانے پھر پانی کڈنا کہ اماں جی تسی کیویں پانی کھواں وچوں کڈ دیاں سو فرمانیہ نے کدی میں ڈول تے رسی لے کے نہیں سا گئی اماں جی کی کر دیا فرمانیہ اینج جا کے پورے کنارے تے پیر رکھ دی سا پانی اچھالا مار کے توڑ کنارے تک آ جانا ہوندا سی اور نبی پاک دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانیہ نے قبلہ کاری صاحب جملے بڑے توجہ سارے دھیانہ سنے جملے کوئی ضروری نہیں بندہ کھچ کے کسی نے بٹا مارے گل نہیں سمجھانی ہوتی حضور دی امی جان فرمانیہ نے جب نبی پاک کا نور پاک میرے مشکور مولا وچ آیا فرمانیہ نے کوئی پرندہ میرے سر دے اوتوں نہیں سی لنگدا اجے فرنٹ سیٹ والے تہاڈا زیادہ کھلا بھائی ماشاءاللہ فرمانیہ نے کوئی پرندہ میرے سر دے اوتوں نہیں سی لنگدا کہ کوئی جانور مینوں کنڈ نہیں سی کردا قبلہ کاری احمد حیات صاحب میں کیا وہ جانور کتے چنگے سن جڑے حضور دی ماں دا حیا کردے سن کڈا بغیرت ذلیل جانور ہے جڑا حضور دی ماں دا حیا نہیں کردا حضور دی امی جان فرمانیہ نے وقت گزردا رہا وقت گزردیاں فرمایا جدوں رات آئی میلاد دی اج دی رات سبحان اللہ سارے آنکھوں پہ آنے ماشاءاللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ فرمانیہ نے جدوں میلاد دی رات آئی حضور دی ولادت والی رات جدوں آئی ہے فرمانیہ نے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے بولو سارے رات جا رہی ہے صبح پھر بولو ذرا رات جا رہی ہے صبح فرمانیہ نے میں تنہا اکلی اپنے گھر دے اندر سا حضرت عبد المطلب کعبہ شریف چلے گئے کعبے دے کول پہنچ گیا سن فرمانیہ نے میں گھر دے اندر تنہا کھلوتی ہوئی سا فرمانیہ نے مینوں خوف کیا محسوس ہویا اماں جی پھر کی ہویا
فرماندیاں نے پھر میں ویکھنی کیاں آسمان تو ایک پرندہ اڑدا ہویا آیا اس پرندے نے آ کے اپنے دوویں پر میرے سینے تے مارے میرا سارا خوف ہی ختم ہو گیا فرمانیاں نے میں پیا پانی دی پیاس لگی فرمانیاں نے میں قریب ویکھیا ایک پیالہ پیا سی پیالے دے اندر کوئی چٹے جے رنگ دی چیز پئی فرمانیاں نے میں جلدی دے نال پیالے نو چکیا ہے چک کے اپنے ہونٹاں دے نال لایا فرمانیاں نے رب دی عزت دی قسم ہے دودھ نالوں زیادہ چٹا سی شہد نالوں بہت میٹھا سی آپ فرمانیاں نے میں او دودھ پی لیا اس برتن میں جڑی چیز سی میں نوش کر گئی آپ فرمانیاں نے اس تو بعد میں ایک عجیب منظر ویکھیا اماں جی کی ویکھیا ہے فرمانیاں نے میں بیڑے وچ کھلوتی سا تے میں انج نظر آسمان وال اٹھائی کہ فرمانیاں نے میں ویکھ کے حیران ہو گئی مینوں انج لگا جویں قیامت آ چلی ہے اماں جی ہویا کی ہے فرمانیاں نے میں ویکھیا انج لگدا سی جویں آسمان دے تارے آسمان تو ٹوٹ کے میرے بیڑے وچ ڈگ پین لگے تارے ہوندے سن میرے مکان وال انج مکان دے کولوں آ کے پھر واپس پھر آندے نے پھر واپس آندے نے پھر واپس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کی حضور تسی دسو ہاں تسی بڑی حدیث پڑھ دے ہو یہ تارے کی کرتے سن آخ لو سبحان اللہ یار کچھ نہیں ہوتا سمجھے کوئی انج دی سبحان اللہ کو کہ تواڈے صحیح والے اج تک کسی آکھی نہ ہو اتنی کوئی آخری ماشاءاللہ میں اللہ حضرت کی بارگاہ چل کی ضرور تسی فرماؤ ہاں ماشاءاللہ فرماندے نے ویسے پہلا موقع میرا حضرت سیدنا امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نہیں پسند نہ بنا روزانہ جی میں اسی جاگنے ہیں ساؤنڈ والے پریٹر ساڑھے تو بھی چوکھا جاگنے ہم تقریر کر کے ٹوٹ جانے نا بعد نعتاں نو بھی پڑھانا ہے نعت خانا اس واسطے انسان ہوتے ناتے بندہ سو ہی جانا ہے دوسری گل ہے حضور دے ذکر دے وچ بیٹھے آ کے لگ جائے کہ ہو سکتا کبھی یہ موقع بھی آوے کہ ساؤنڈ چلانا ہوئے ہاتھ بٹنا تے ہون تے اکھاں بند ہون تے خواب وچ مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے اللہ کرے کبھی ہو جائے انہاں دے صدقے جلا سانو بھی ہو جائے جڑے نہیں بولے اللہ کرے انہاں نوں ساری ہر روز ہوتی رہے حال حضرت نو عرض کی حضرت تسی دسو نا کہ تارے کی کردے سن انج آوندے نے پھر جاندے نے آوندے نے جاندے نے آوندے نے جاندے نے یہ تارے کردے کی نے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا فرماندے نے سن مصطفیٰ دیا غلاما میں تینوں دسنا تارے کی کردے سن حضور حکم ہوئے فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی اے بٹتا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری اچھا بھی ایک گل دسو یہ تقریر بھی کرنی سٹیج پہ بہن والے ہیں نعت بھی سٹیج والے ہیں تلاوت بھی سٹیج والے ہیں تے نعرے بھی سٹیج والے ہیں تے تساں کی کرنا ہے تواڈے تو سبحان اللہ بھی کر لینا لینی پیندی کوئی نعرہ ہی ایک دا مارو مجھے پتہ لگے ہوئے مجمع بھی بندے جاگدے بیٹھے ہیں کوئی ہے بندہ اللہ تواڈے ذوق کو سلامت رکھے میں پچھلے پروگرام تے آیا تو میں دل برداشتہ ہو کے گیا میں انہوں نے آگے میں تواڈے ذوق ہی کوئی یاد تقریر سنن دا میں کیا تسی آندے مولوی ٹھل لائے سارا کچھ کر کے ٹر جائے بس ٹھیک ہے پر آج خوش ہو گیا تھے تھکاوٹ دور ہوگی تھوڑا نعرہ سن کے سبحان اللہ فرمائیے کوئی طرح پیار میری دعا یا اللہ جنہیں بیٹھے ہیں اگلے سال ربیع الاول آن تک سارے میں در مصطفیٰ دی حاضری نصیب اعلیٰ حضرت فرما دینا کی پوچھنا ہے میرے نبی دی ولادت ہوئی
تے نور ونڈیا جا رہا سی تے تارے بھی نور لین واسطے ہوندے سن پے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سیدہ آمنہ فرمانیہ نے اس تو بعد فرمانیہ نے اقدام ایک عجیب کٹی وہ جگہ آئے گا وہ تو جدو اشارہ کر کے پھر جھکے گا نا سبحان اللہ فرمائیو خدا کہ اللہ کہنے پہنچ جائیے اللہ حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیہ نے میں اچانک بیخ دی کیا میرے بیڑے دے اندر زمین تو لے کے آسمان تک ایک نور دی چادر تانی گئی نور دی چادر تانی گئی اور میں اس نور دی چادر دی اوٹ دی اندر آسمان تو ایک بیبیاں دا ایک ہجوم میرے بیڑے دے اندر اتر آیا فرمانیہ نے میں بڑی حیران ہوئی کہ لمبے لمبے قداں والیاں بیبیاں نے آج تو پہلے کے دیکھیاں بھی نہیں ہیں کون نے کتھوں آئیاں نے فرمانیہ نے جدوں میں حیران ہوئی انہاں میں پوچھ لیا بیبیوں دسو تسی کون ہو ایک بیبی بول کے ہوندی ہے بیٹیاں بڑا پریشان ہو میں حضرت آدم علیہ السلام دی رفیق حیات سیدہ حوا آئیاں اے میرے نال بی بی آسیہ آئیاں نے اے بی بی سارا میرے نال آئیاں نے اے بی بی مریم میرے نال آئیاں نے اے جنت وچوں حورا ساڈے نال آئیاں اے بی بی تسی کی لین آئیاں فرمایا حضور دی ولادت دا ویلا قریب ہے اسی ساریاں تیریاں خدمتگار بن کے آ گئیاں رحمت رب پریشانیاں نے بی بی آمنہ دے ویلے رحمت رب پریشانیاں نے بی بی آمنہ دے ویلے جنت چوں حورا آئیاں نے بی بی آمنہ دے ویلے جنت چوں حورا آئیاں نے بی بی میرے قریب آ کے بیٹھی ہیں پھر کی ہویا خارج منی نور فرمایا میرے بچوں نور ظاہر ہویا نور نکلے ہے بھی مانا ٹھیک ہے اور ادب دے پیش نظر ہے میرے بچوں نور ظاہر ہویا اماں جی یہ چمک کنی سی فرمایا اضاءت لی منہ قصور الشام فرمایا چمک کنی سی کہ میں گھر دے بیڑے چ بیٹھ گھر دے کمرے چ بیٹھ کے ملک شام دے محل بھی دیکھ لیا ملک شام دے محلات دیکھ لیا اللہ اچھا بھی توڑے ایس سائی بات اندر کوئی 8 منزلہ مکان بنیا ہوئے 10 منزلہ تے دوپہر دا ٹائم ہوئے 12 بجے ہون تے بندہ کوٹھے دی 8ویں منزل دے اتے کوٹھے دے چڑھ جاوے تے اتے کھلو کے تے ادھر منہ کر کے ویکھے تے گجرانا تے میرا خیال نظر آ جائے گا جڑے چپ کی تو تساں کوئی دور بھی رکھی ہوئی نظر آئے گا کہ جا کے مولوی جی گجرانا تے بڑی دور ہے اتھوں تے سگودا بھی نظر نہیں ہوتا توجہ ہے جی میں ایک جملہ بولنے لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات تنقید میرا مزاج نہیں کسی سے اٹیک کرنا کیچڑ اچھالنا لیکن اصلاح نچ کرنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات میں کہا دن دا اجالا ہوئے 9ویں منزل تے 8ویں منزل تے چڑھ کے ادھر نو بیکھے تینو 5-7 کلومیٹر تو دور کو نظر نہیں ہوندا حضور دی امی فرماندیاں نے دن دا چانن بھی نہیں سی ہے بھی رات سی تے کھلوتی بھی کوٹھے دے اوتے نہیں گھر دے کمرے وچ بیٹھی سا گھر دے کمرے وچ بیٹھی سا فرماندیاں نے گھر دے کمرے وچ بیٹھ کے بوہا بند کھڑکیاں بند کمرے وچ بیٹھ کے فرماندیاں نے ملک شام دے محل ویکھ لے میں کہا جی دے پیٹ وچ میرے نبی 9 مہینے رہ کے ہون اور رات دے ٹائم کمرے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محل ویکھ لے دی تے دے پتر محمد مصطفی گنبد خضرا چ بیٹھ کے غلاماں نوں نہیں دیکھ سکدے سرکار اوتھے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکدے اللہ اکبر کبیرہ جدوں حضور دی ولادت تے بعد سعادت ہوئی نا جی مدائن شہر کے اندر ایک بڑا بڑا ایک محل سی کسرا بادشاہ تاریخ بغداد کے اندر فقیہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرماندے نے اس محل نو بنن واسطے 90 سال لگے سن
کسرا بادشاہ دا محل میں وہ محل دو باری ویکھیا ہے مدائن شہر حضرت سلمان فارسی دے مزار سی تو بیک سائڈ دے تے وہ محل ہے کسرا بادشاہ دا وہ بڑیاں چوڑیاں دیواراں اور وہ 14 کنگرے سن جویں مینار بنے نا جی ایویں 14 مینار سن وہ تے وہ اوتے بڑی کشیدہ کاری کیتی سی شیشہ لایا سی جدوں سورج دیاں کرناں وہ اوتے پیندیاں سن نا جی تے وہ شواواں پے کے تے پھر کرناں واپس پلٹدیاں سن تے ویکھن والے بندیاں دیاں اکھاں چمیا جاندیاں سن وہ ہاتھ رکھ لیندا سی چہرے اکھاں دے اگے اکھاں کھلدیاں نہیں سن ایڈی چمک ہوندی سی انہاں دی انہاں دا دعویٰ مستریاں دا سی کہ اینوں کوئی ٹیک سکدا ہی نہیں جڈا مرضی طوفان آ جائے زلزلہ آ جائے کچھ بھی ہوئے ایدی دیوار نو تریڑ نہیں آ سکدی منا ڈگنا تے ایک پاسے رہ گیا پر جدوں میرے محبوب دی ولادت ہوئی نا 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ ڈگ پے اور آج بھی اللہ تعالیٰ تانوں لے جائے میں 2 باری ویکھی ہے آج بھی وہ دی اے سیڑا والی جیڑی دیوار ہے نا جی وہ دیوار اینڈ پھٹی ہوئی ہے تقریباً 1.5 فٹ دا وچ خلا ہے وہ ساری دی ساری دیوار اینڈ ہوئی ہے حضرت عمر دے دور دے وچ پروگرام بنایا کہ انہوں محل نو ڈھا دئیے تو جڑے اتوں دے گورنر صاحب انہوں نے پیغام بھیجانا کہ جناب انہیں پیسے یہ وچوں لبنے نہیں جنہیں ڈھان لگیاں خرچہ آ جانا وہ زیادہ ہے رہ نہیں دیو جتنے ہے چلو یہ عجائب بات عالم میں رہا رہے آج تک وہ کچھ کھنڈرات موجود رہے جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئی ایک تے وہ کنگرے ڈگ پے دیوار تریڑ آ گئی تے ایک فارس کے اندر 1000 سال تو آتش کدا چلدا سی پیا جدی کدی آگ بجھی ہوئی نہیں سی جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئی نا آگ بجھ گئی سبحان اللہ اور میں آج وہ نبی ہے جنہیں جہنم دی آگ بجھا دینی ہے فارس دی آگ کیلی یا رسول گرامی کے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہر طرف نور ہی نور آ گیا روشنی نور جی 2 گلاں کر کے تو میں اجازت چاہنا ایک گل ہے جدوں حضور دی ولادت ہوئی نا تے روایات وچ ہوندا جڑے مشرق دے جانور سن مغرب وال نسب ہے تواڈے تے تواڈی سبحان اللہ تے میرا دل کہندا 4-5 واری سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر ایک واری سبحان اللہ مشرق دے جانور مغرب ول دوڑے تے دوڑ دوڑ کے ایک دوجے نو آندے کی نے خوشیاں مناؤ اوے خوشیاں مناؤ کس واسطے ہم نے خوشیاں مناؤ کیونکہ رب دا حبیب کائنات دے تشریف لے یہ ترجمہ اگر اسی اپنی زبان وچ کر لئیے جانور بھی ایک دوجے نو مبارکہ دینے سن اج اسی بھی مبارکہ ایک دوجے نو دے رہے ہیں کہ آندے کیاں اور غمیاں دا ویلا مک گیا جے خوشیاں دا ویلا آ گئے اسی آنے مک گیا دکھ سارے مولا کرم کمائے خوشیاں مناؤ سارے خوشیاں مناؤ سارے پڑھ لو اگلا شعر میں نہیں جب پڑھنا دینا پڑیا خوشیاں مناؤ سارے آقا آئے نے اور اسی خوشیاں منا کے کیا نے پیا اسی آنے انجارے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سردائے سڑے کوڑی اسی خوشیاں مناواں گے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سردائے سڑے کوڑی اسی خوشیاں مناواں گے کیوں خوشیاں مناواں گے وجہ کی ہے وجہ ہے کیونکہ ساڈے اتے آقا دی رحمت دے سائے خوشیاں مناؤ سارے آخری گل کوئی نور دی نا آج جڑی تسی محفل سجا کے بہ جاندے ہو ایک ادھر لکھی بھی ہے
کسی صحابی بھی کام کیتا ہے جڑا تسی محفل سجاندے ہو؟ میں کہا جی کیتا ہے. صحابہ نے بھی یہ کام، بولو ذرا، صحابہ نے بھی یہ کام. کتاب کا نام ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم. شیخ الدلائل شیخ عبدالحق محدث الہبادی انہوں نے اپنی کتاب اس روایت کو نقل فرمایا. اس حدیث پاک میں راوی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تسی سبحان اللہ نہ کہو، حدیث تے میں پڑھی چھڑنی ہے، ترجمہ بھی کاری چھڑنا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے ہیں ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وکان یعلم وقائی ولادته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابنائه وعشیرته ویقول هذا اليوم فقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ فتح لك ابواب الرحمة وملائکته كلهم يستغفرون لك فمن فعل فعلك نجاتك او كما قال علیہ السلام. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں مررت مع النبی، ایک دن میں سرکار دے نال پڑھیا. کتھے گئے؟ الى بیت عامر الانصاری. حضرت عامر انصاری دے گھر گئے. فرماتے ہیں جدو اسی حضرت عامر انصاری دے گھر گئے نا وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ علیہ السلام لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ. فرماتے ہیں جدو اسی انہوں نے گھر گئے تو سب ویکھیا حضرت عامر انصاری اپنے بالاں نوں بھی گھر دے ویڑے چبائے ہے تے اپنے رشتہ داراں نوں بھی گھر دے ویڑے چبائے ہے. تے با کے پتہ کیا دے پہنے وقائیہ ولادتہی، اپنے بچیاں نوں تے رشتہ داراں نوں با کے نبی پاک دے میلاد دیاں گلاں سناندے پئے سن. میلاد دیاں گلاں تے نال کی آندے نے وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمِ او بچیو جس دن میرے نبی کائنات چھائے سنو آج دائی دیارا جے، آج دائی دیارا جے. آج دے دن ہی حضور تشریف لے کے آئے سن. جدو حضرت عامر انصاری نے انہیں جملے بولے فقال علیہ السلام، میرے نبی بولے فرما ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. او میرے غلاماں آجڑا کام کر دے پینا، آجڑا بے کے میرے میلاد دا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ہو. فرمایا تہاڈا اے عمل ویکھ کے اللہ نے تہاڈے اوتے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڑے نے. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تہاڈے واسطے رحمت دے دروازے کھولے. وملائکتہ کلہم یستغفرون لک، کہ فرمایا اللہ دے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے تہاڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدے پئے نے. پھر اس تو اگلی گل کی سرکار نے فرمایا ومن فعل فعلک، فرمایا عامر جن نے بھی انج کیتا جی میں آج تو کیتا ہے. من فعل فعلک، جن نے انج کیتا جی میں تو کیتا ہے. کنج کیتا؟ اے عامر جی میں آج اپنے بال بچیاں نو رشتہ داراں نو با کے جو میرا میلاد بیان کرنے ہیں نا، جن نے بھی انج کیتا. سبحان اللہ. اے تسی میں سارے دے بچی ہوندے پہ جملے. من فعل فعلک، جن نے انج کیتا جی میں تو کیتا ہے. یا رسول اللہ کو کی ملے گا؟ فرمان نجاتک، فرما جی میں اللہ تیری نجات کرے گا نا او دی بھی انجی نجات فرما چھڑے گا. اللہ او دی بھی انجی نجات فرما دے گا. میں سے واتیانا نبیاں دا سلطان سونا آ گیا، نبیاں دا سلطان سونا آ گیا، عاشقاں دی جان سونا آ گیا، عاشقاں دی جان سونا
گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دے ذکر پاک دی خوبصورت حسین محفل پاک دوست احباب نے جس عقیدت و محبت نال سجائی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ انہاں دی حاضرین انہاں دی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے لکھا جی کہ کرسی سے نماز پڑھنا جائز ہے، بھائی تو منجی تے لمحیاں پہ کے بھی پڑھ لیں، نماز پڑھ۔ لیکن میں ایک گل ضرور کرنا، جڑے بیلی کرسیاں تے نماز پڑھتے ہیں میں کئیاں کو ویکھیا ہے، باہر سڑک تو جناب 1.5 کلومیٹر دوروں ٹر کے آ جائیں گے، ماج نو پٹھے پا لیں گے، سبحان اللہ، ناراض تے نہیں؟ اچھا ہو بھی جاؤ تو میرے ٹینشن کوئی نہیں، ویسے کلی لہکا بھائی نکانا موڑا ٹینشن دیتا ہوں بھائی میرے خطرہ ہوئے میں توڑے تو ووٹ لینے وہ میرے پتہ ہے، وہ میرے پتہ ہے بھی تسا ووٹ دینے بھی کوئی مولویاں ایک گل بڑی پکی میں ویکھیا انہاں بیلیاں نوں باہروں ٹردے ہون گے دیکھن گے کرسی وہ نکر وچ پئی ہے نا وہ کرسی چک کے لے جان گے اوتھے تک چک کے نہ کرسی یا کہ نہ بھائی جی نماز ہونی نہیں پڑھتی لگ کے تھوڑی جی پیڑ ہے بھائی کوئی 40 کلو دی کرسی چک کے اوتھے لے گئے انہوں دے پیڑ کچھ نہیں آکھیا یہ ہن ویسے ساڈے جڑے دور چلو جڑا بالکل معذور ہوئے نہیں بیچارے دی کمر جھک سکتی وہ دے واسطے کیونکہ شریعت ہے نا جی لا اکراہ فی الدین دین اچ سختی نہیں جیڑا بندہ حکم ہے وے جدو نماز دی نیت کرنی ہے نا جی میری طرف دیکھنا نماز جدو شروع کرنی ہے امام صاحب آگے کھلو گیا بے شک کرسی تے بیٹھ کے پڑھ لو لیکن جدو نماز شروع کرنی نا تھوڑے جنی سکت ہے پھر اللہ اکبر کر کے قیام کھڑے ہو کے رکوع اگر تسی نہیں آج کر سکتے کھلوتے رہو نہیں دیتا اگر تھوڑے پہ سکت ہے تو کھلوتے رہو اللہ اکبر کر سنا پڑھو امام صاحب قرات کرتے ہیں سنو جدو رکوع گئے ہیں تو تھوڑے تو رکوع انج نہیں ہوندا تو پھر تسی کرسی تے اپنی تے بیٹھ جاؤ پھر کی کرو ساڈے ویڈیو تو کرسی چک کے لے آتے لیکن نماز میں پڑا بڑا کے کرسی تے بیٹھ کھلو کے قیام کرو ثواب بھی جس بلکہ تو تک لکھا اگر کسی چیز میں لڑکا کے سہارا لا کے بھی کھلونا پہنتا نا تو کم از کم تکبیر اللہ اکبر کرنا دے برابر اینا کو کھڑے ہو جاؤ پھر پوے بہ جاؤ سمجھ آ گئی جی نماز پڑھ دیا بعض جگہ تے کرسیاں ویکھیاں نے وہ اگے انجا کے پھٹا اگے چک کے رکھیا ہوا وہ دے اوتے سجدہ نہیں کرنا وہ پھٹے دے اوتے انجا کے سجدہ نہیں کرنا این جی تسی رکوع کرنا ہے پھر انج کر لو سجدہ کرنا ہے تو پھر ایسے لگا ہاتھ رکھ کے وہ دے اوتے انجا ہاتھ رکھ کے نہیں سجدہ کرنا وہ پھٹے نہیں اگے رکھنا اس تو بغیر سجدہ کرو کرسی تے نماز پڑھنا بھی جائز ہے کرسی تے نہیں پڑھ سکتے لمحیاں پہ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے کہ پڑھ لو نماز کسی حالت ہے کہ معاف نہیں اگر ہلیا بھی نہ جاتا تو منجی یعنی کر کے لمحی پا لو تو لیٹ جو اینج کر کے نماز منجی تے پہ کے پڑھ لو تو جے اینا بھی نہیں ہو سکتا ہاتھ ہی تو ہلدا ہی نہیں تو پھر اکھاں دے اشارے نہ نہیں پڑھ لو خدا دا نام جے پڑھو صحیح جے کو بابا کرسی تے ہی چار نال ہی آ جاندا تے انہوں بیٹھ جان دیا کرو چلو انہوں نے یار چلو کرسی لب جاندی سی تے رولا جی کرسی تے ہر پاسے اس واسطے جے کوئی کرسی تے بھی پڑھدا ہے نماز تو کرسی تے بھی پڑھ لیندے ہو آخری پیغام ہے نماز پنجگانہ ادا کرو میلاد مصطفیٰ مناؤ تے سیرت مصطفیٰ اپناؤ میں بزرگاں کے گزارش کروں گا جنہوں نے 70 سال عمر ہو گئی تو چلو کوئی 20 سال بعد جا کے داڑھی شریف ہوندی ہے جی 50 سال ہو گیا داڑھی مناندے ہیں تے بابا جی اپنے چہرے وال ویکھ کے دسو ہے داڑھی آنا مڑی ہے کدی تساں 8ویں دن منائی کدی 10ویں دن جے سہریاں جانا پائے گا تے 3 دن منا دیتی پر یہ رکی پھر بھی نہیں خدا دا نام جے آنا نہیں مڑتی تسی منانا ہی مڑ جاؤ ارے جب وہ پوچھیں گے تم کو بلا کر سر محشر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب چلو جوانا تے روا ہوتا نا جی بیاہ نہیں ہویا ویسے بھی میں تھوڑے مغالطہ کر دیا میرا جدو بیاہ سی اس طرح داڑھی شریف ہے
مت سمجھو بھی شاید داڑھی بیاج بریک پاندی کوئی بریک شیک نہیں پاندی نالے یاد رکھو یہ سوچ کے دسنا پوری کائنات وچ سب تو سونا کون سی سبحان اللہ میرے نبی سونے نے اللہ نے ساری کائنات تو سونا میرے نبی نے بنایا سوچ کے دسو ہاں کیا حضور دے چہرے تے داڑھی نہیں سی سبحان اللہ اچھا بولو تو رکھنی تو تسا مرضی والے پر بول تو چھڑو سبحان اللہ ایسی نہ سرکار دے چہرے تے یار جے چہرے تے داڑھی سونی نہ لگ دی ہوندی اللہ اپنے یار دے چہرے تے کدی نہ سجاتا یہ میری گزارش ہے جڑے بزرگ تشریف فرماؤ کون کیڑا کو بیاہ دا کروڑا رہ گیا ہن اگے جا کے ہوراں نال ہی کرنا جے بیاہ تے داڑھی رکھ لو جب کہ جب تسی جاؤ کوئی میت پئی ہوئے تے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضور دا غلام ہے بھائی سونا لیٹیا پیا سبحان اللہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر حرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ 5 نومبر بروز ہفتہ قاری صاحب دی مسجد کے اندر انشاءاللہ حاضری ہوئے گی شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی دے حوالے انشاءاللہ